چلے امام اعظم کے پاس، فرمایا دیکھو گھر میں جھگڑا ہوا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب وہ بات کرنے تیار نہیں، آپ گھر جائیں انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی، آپ گھر جائیں اور مطمئن ہو جائیں گا۔ ٹھیک، اتنا اعتماد تھا امام اعظم پہ، آپ نے کہہ دیا طلاق مل گیا، آپ گھر جائیں۔ چلے گئے وہ گھر، آپ نے اپنے شاگرد کو تیار کیا اور فرمایا دیکھو ابھی صبح صادق میں کچھ وقت باقی ہو، امام اعمش کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں چڑھ کر کے اذان پڑھنا ہے تمہیں، آج فجر سے پہلے تمہیں آج اذان دینا ہے۔ کچھ دیر پہلے اب ہوا ایسا ہی، شاگردوں کو بھیجا، امام اعمش کے گھر کے قریب کی مسجد کے مینار پہ چڑھا دیا، انہوں نے اذان شروع کی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، حضرت امام اعمش کی بیوی امام اعمش کے سامنے آ گئی، کہا الحمدللہ فجر کی اذان ہو گئی، اور آپ نے کہا تھا صبح تک اگر تم بات نہیں کرو گی تو طلاق ہے تم پر، تو اذان ہو گئی، طلاق پڑ گئی۔ امام اعظم دروازے پہ دستک دے کر کہتے ہیں الحمدللہ طلاق نہیں ہوئی، آپ نے بات کر لیا اور ابھی صبح صادق کو وقت باقی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہمارے امام کا یہ مقام ہے، ہمارے امام کا یہ مرتبہ ہے، اور یہ علم کی برکتیں ہیں جس سے آج مسلمان کو سو دور ہے۔ اگر علم ہی کی بات آئی ہے اور امام اعمش کا ذکر چل پڑا ہے تو مجھے پھر ایک بات یاد آئی۔ دیکھو اکثر ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر چاہے وہ آٹا ختم ہو جائے، دال ختم ہو جائے، تیل ختم ہو جائے، اور اب موبائل کا ریچارج ختم ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ ڈش والا جو ہے وہ کنیکشن کاٹ دے، تو گھر پہ آنے کے بعد خیریت بھی نہیں پوچھی جاتی، یہی نا کہ بچہ بیمار ہے، آٹا ختم ہے، دال ختم ہے، موبائل کا ریچارج بھی ختم ہے، کیسے بات کریں گے، ڈش بھی جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، سیریل کیسے دیکھیں گے، یہ پوری ایک فہرست آ جاتی ہے۔ اور پھر انسان سوچتا ہے اتنے ٹینشن لے کر تھک ہار کر پریشان ہو کر گھر آئے اور دیکھا یہ ساری فہرست سامنے آ گئی، تو آدمی کیا کہتا ہے اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ ہے، ناراض ہو جاتا ہے انسان۔ ایسا ہی ہوا امام اعمش کے ساتھ بھی۔ امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا جب دیکھو جب تمہارے پاس ہے یہ ختم وہ ختم وہ ختم، اب کچھ ختم ہوا اور تم نے کہا تو طلاق، کسی سے کہلوایا تو بھی، لکھ کے دیا تو بھی، اور اگر تم نے اشارے سے بتایا کہ ختم ہوا تو بھی، یعنی جتنی شکایت تھی ان کے علم میں ساری انہوں نے بند کر دی، کسی طرح سے بتا نہیں سکتی۔ اب انہوں نے سوچا کہ کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، ناراضگی سے بچنا بھی ہے، کروں کیا؟ وہ بھی امام اعظم کے پاس نہیں، کہا آپ کے استاد کو دیکھو، اناج گھر میں ختم ہو جائے تو بول بھی نہیں سکتے، لکھ کے بھی نہیں دے سکتے، کسی سے کہلوا بھی نہیں سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ اب ان کو کھانا بھی تو دینا، ورنہ اس میں بھی ناراض ہوں گے۔ اب بتاؤ میں کیسے بتاؤں، آٹا ختم ہو گیا بتاؤں کیسے؟ بتا بھی دوں اور طلاق بھی دوں۔ میرے امام نے فرمایا وہ کیلولا کرتے ہیں نا دوپہر میں، جب سونے کے لیے آئیں گے تو ان کے کرتے سے آٹے کی گولی باندھ دینا، ان کے کرتے سے آٹے کی گولی باندھ دینا، نہ کہنا پڑے گا، نہ کہلوانا پڑے گا، نہ اشارہ کرنا پڑے گا، نہ کہ جتنی شکیں انہوں نے کہی تھی وہ سب کوئی نہیں ہوگی، یہ کوئی نیا راستہ ہوگا، ان کو پتہ بھی چل جائے گا۔ یہ سوئے انہوں نے خالی آٹے کی گولی باندھ دی، اور جب نیند سے اٹھے جیسے ہی اٹھ کر کے چلنے لگے تو پیچھے پیچھے آٹے کی گولی خالی تھی، پلٹ کر کے دیکھا یہ کیا ہے، تو ہنس کر کہتے ہیں ضرور یہ ہیلا کوئی نہیں بتا سکتا، کوفہ میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ نعمان ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو یہ علوم عطا فرمائے۔ یہ ہے امام اعظم، تو علم وہ ہے اور فیضان علم وہ ہے، بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ آج مسلم امہ کے پاس علم نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹری تو پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انجینئری تو پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وکیل تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو لائر تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جج تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سب بنا رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو آگے بنا رہے ہیں۔ اے میرے جو آج امانت اعلیٰ حضرت کی محفل منعقد کی ہے، اور آج ان کا ایک شخص یہاں سے علم کے حصول کے لیے جانا ہے، میں چاہتا ہوں یہ محفل ایسی تاریخی محفل ہو جائے کہ ایک بیٹا جو آج علم کے لیے نکل رہا ہے ایک نہ نکلے،
بلکہ اس ایک کی برکت سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے گھر سے کم ایک بچہ علم دین کے حصول کے لیے نکلے، نائب رسول بننے کے لیے نکلے، عالم دین بننے کے لیے نکلے، حافظ قرآن بننے کے لیے نکلے۔ آج آپ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ اس لیے کہ اگر ہم پڑھائیں گے تو اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، کتنا ملتا ہے مدرسے میں؟ 10-12 ہزار سے زیادہ تو نہیں ملتا، مسجدوں کے اندر 5-6 ہزار سے زیادہ تو نہیں ملتا۔ آپ بتاؤ بچوں کو پڑھا کر کے کیا معاذ اللہ انہیں غریب کر دیں، انہیں مفلس کر دیں؟ یاد رکھنا یہ بڑی گندی اور بڑی بری کی سوچ ہے۔ پہلی بات تو آپ اپنے دل و دماغ پر یہ لکھ لیں کہ مدرسے کا مدرس بنانے کے لیے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا، اور مسجد کا امام بنانے کے لیے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا امام بنے، ہر حافظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا امام بنے، ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرسے کا مدرس بنے؟ ہم مدرس بننے کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم امام بنانے کے لیے پڑھاتے، ہم اپنے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو انسان بنانے کے لیے پڑھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان ملے۔ ہم علم کے قائل تو ہیں لیکن ایمان کے ساتھ۔ بڑے مدرسے میں پڑھنے والا بڑا عالم نہیں ہے، بڑا سرٹیفکیٹ لانے والا بڑا عالم نہیں ہے۔ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کی خشیت ہو اور عشق مصطفیٰ موجود ہو، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ہے عشق رسول۔ ورنہ سہارنپور والوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں بھی تو ریاضی کی کتابیں لکھی گئی، وہاں بھی تو سائنس پر بات ہوئی، سہارنپور کے ارد گرد والوں کے پاس بھی کچھ کم علم نہیں تھا۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ علم نظر آتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ میری گزارش ہے آپ سے اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ۔ یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مت بناؤ، یہ نہیں کہتا کہ انجینئر مت بناؤ، یہ نہیں کہتا کہ ٹیچر مت بناؤ، سب بناؤ لیکن اس کو عالم دین بھی بناؤ۔ اس لیے کہ علم وہ ہے، علم کی برکتیں یہ ہے، علم وہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ اکبر جس نے بادشاہت کے مقام تک پہنچایا، پوچھا گیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام سے بادشاہت لوگے یا علم لوگے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے علم چاہیے، بادشاہت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، اللہ نے علم کی برکت سے آپ کو بادشاہت بھی عطا کر دی۔ علم جو ہے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہ چن لے جاتا ہے، علم یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ علم رویا ہی تو تھا، یہ رات کی تعبیر کا علم ہی تو تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل سے نکال کر مصر کے تخت تک پہنچایا۔ علم ہے اللہ اکبر جو اللہ کو اعلیٰ بناتا ہے، علم ہے جو اجنبیوں کے درمیان بھی لوگوں کو پہچان عطا کرتا ہے۔ علم والے اجنبیوں میں بھی لوگوں کی طرح رہتے ہیں، اپنے جان پہچان والوں کی طرح رہتے ہیں، اجنبیوں میں بھی اجنبی نہیں رہتے ہیں۔ علم اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم انسان کو اللہ کی پہچان عطا کرتا ہے، علم انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ جاہل کے بولنے میں یعنی ان پڑھ کے بولنے میں اور علم والے کے بولنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، ان پڑھ بولتا ہے تو گندگی پھیلاتا ہے، علم والا بولتا ہے تو گندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان پڑھ بولتا ہے تو جنگوں کے مورچے کھل جاتے ہیں، علم والا بولتا ہے تو جنگ امن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے کہ دنیا ان پڑھ ہے، اللہ اکبر یہ جو کڈنیاں بیچ رہی ہے ان پڑھ لوگ ہیں، اللہ اکبر دواخانوں کے اندر جو لاشوں کا سودا کر رہی ہے ان پڑھ لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے جو آسمان سے بلکہ خلاؤں سے بم برسا رہے ہیں
کسی ولی کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ ان کی کرامت یہ تھی کہ یہ زندوں کو مار ڈالتے تھے. ہے کوئی کرامت ایسے بیان کی جاتی ہے کہ زندوں کو مار ڈالتے تھے. ہمیشہ ولیوں کی زندگی ملے گی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. بندوں کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے زندوں کو مارتے ہیں. اللہ کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. انسانوں کی کتاب پڑھ کر کے ڈگریاں لینے والے آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے ویرانوں کو آبادیوں میں تبدیل کرتے ہیں. اللہ کی کتاب پڑھو. ڈاکٹری ضرور پڑھو لیکن پہلے اللہ کی کتاب پڑھو. انجینئرنگ ضرور پڑھو لیکن پہلے اللہ کی کتاب پڑھو. پڑھاؤ اپنے بچوں کو. اور یاد رکھنا جب ہمارے پاس علم ہوگا دین کا علم. دیکھو آج جج رشوت لے کر قاتل کو چھوڑ دیتا ہے, مقتول کے بھائیوں کو اندر کرا دیتا ہے. یہی تو ہے, یہی ہے. لیکن قربان اللہ اکبر جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھ کر کے جج کی کرسی پر بیٹھتے تھے, اللہ اکبر, اگر بیٹا آ جائے سامنے اس کے خلاف بھی کرتا ایک واقعہ حد ہے حیرانی. آج کے جج سے میں کسی ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں, دنیا بھر میں ہوں, آج کے جج سے آپ کو توقع نہیں کر سکتے. ہے کسی جج میں اتنی ہمت کہ وقت کے بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے سکتے. وہ سعودی کا مفتی اعظم ہو یا مصر کا مفتی اعظم ہو یا کسی جگہ کا ہو, ہے کوئی بادشاہ کے خلاف حکم دینے والا؟ ہے کوئی بادشاہ کے خلاف حکم دینے والا؟ لیکن اسلامی عدالت کی طرف چلو. کچہریوں کے فیصلے تو تم نے بہت دیکھے, ذرا اسلامی عدالت کا فیصلہ. اسی لیے مجدد جو مفتی اعظم ہند دنیا کی کورٹوں کو کچہری کہتے تھے, عدالت کہنے سے منع کرتے تھے. عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل کیا جاتا ہے, جہاں عدل کا جنازہ نکالے, وہ عدالت نہیں ہے, وہ کچہری ہو سکتی ہے. عدالت وہ ہے. اور آئیے عدل کہاں ہوتا ہے؟ جنگ صفین کا موقع ہے. جنگ صفین کے موقع پر ایک یہودی نے میرے آقا خاتم ولایت فاتح خیبر باب مدینہ العلم سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ مجھول کریم کی زرہ چلائی. یہودی نے زرہ چلائی. بچے کرنا کچہری اور عدل میں فرق کیا؟ انسان کی کتاب پڑھ کے جج کرنے والے میں اور اللہ کی کتاب پڑھ کے جج کرنے والے میں فرق کیا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ علم کی برکت ہے, وہ بھی علم دین کی برکت ہے. مولا کائنات کی ذرا چوری ہو گئی, وہ تو تھے ہی نا خلیفہ. پوری اسلامی مملکت آپ کے قدموں پر نثار ہے. ذرا چوری ہو گئی تھی, دو لوگ کہتے جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور لاؤ میرے انتظام. لیکن نہیں, اسلامی وقت کا خلیفہ, ذرا چوری ہو گئی ہے, مقدمہ عدالت میں, اور فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ قاضی مولائے کائنات کے شاگرد, استاد خلیفہ ہے, پڑھانے والا خلیفہ ہے, مقدمہ جن کا آیا ہے وہ استاد بھی ہے, وقت کے تاجدار بھی ہے, روحانیت میں بھی بے مثل مثال ہے, سارے مراتب مرتبے حاصل ہے. خلیفہ چہارم مولائے کائنات فاتح خیبر حسنین کے بابا سیدہ فاطمہ الزہرا کے سردار رسول اللہ کے داماد حضور کے چچا کا بھائی. میرے امام نے جب ان کا ذکر کیا تو کہا اخی رسول و زوجی البتول. مقدمہ پیش ہوا عدالت میں, یہودی کو بھی بلایا قاضی نے, مولائے کائنات کو بھی بلایا. اچھا قدموں میں بیٹھنے کے لیے جانے والا آج عدالت میں مقدمہ آیا ہے تو جان ہی رہے. مولائے کائنات آئے, آپ نے فرمایا, مولائے کائنات سے قاضی نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اب آپ نے کیا ہے, اس لیے آپ اس پر ثبوت پیش, یہ مدعی پر ہوتا ہے کہ وہ ثبوت پیش ہے.
اسلامی عدالت کے قانون میں مدعی ثبوت پیش کرے، مدعی پر اسے آپ نے دعویٰ کیا ثبوت پیش کرے. مولا کائنات نے کہا میرے پاس ثبوت کے لیے کچھ نہیں ہے. دو لوگ ہیں، ایک میرا بیٹا حسن ہے اور ایک میرا غلام ہے. قاضی نے کہا آپ ہی نے بتایا ہے ہمیں اللہ کا قانون کہ بیٹے کی گواہی باپ کے اپنے قبول کی اور غلام کی گواہی اس کے آقا کا قبول نہیں. دونوں گواہیاں قبول نہیں ہیں. آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، ثبوت نہیں ہے. اس لیے اسلامی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ زنا جو یہودی کے پاس گئی ہوئی ہے اس پر یہودی ہی کا حق ہے، وہ زنا لے کر کے چلا جائے. آپ کو زنا نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا حیرت انگیز معاملہ. وقت کا امیر المومنین باب مدینہ الہند فاتح خیبر اسلامی عدالت میں موجود ہے، جس کی سچائی پر قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں، جس کی صداقت میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن قانون ہے. شرائط پورے نہیں ہو رہے ہیں ثبوت کے شرائط پورے نہیں ہو رہے. یہودی کی سچائی پر نہیں دی گئی اسے، بلکہ یہاں شرائط کا نصاب پورا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس کو سونپ دی گئی لے جاؤ تم. وقت کے امیر المومنین کو نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ تم لے جاؤ. وہ زنا لے جانے کی بجائے وہاں زنا چھوڑ کر مولا کائنات کے قدموں میں گر کر کے کہتا ہے کلمہ پڑھاؤ اسلام میں داخل کرو. کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ثبوت اگر نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو زنا مجھے دے دی گئی اور وقت کے امیر المومنین کو گویا کہ خاموش کرا دیا گیا. جو مذہب عدل اور انصاف کے معاملے میں اس شان کی باتیں کرتا ہو وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور زنا تو میں نے چرائی ہی تھی اور یہی دیکھنے کے لیے چرائی تھی کہ اسلام میں انصاف کی باتیں تو ہیں، انصاف کا انداز کہاں تک کے ہے. جو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے اور پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان اللہ کی کتاب پڑھنے والے میں اور انسان کی کتاب پڑھنے والے میں. اس لیے میری گزارش ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ حافظ قرآن بناؤ. 3 سال سے زیادہ نہیں لگتے، پڑھاؤ. اور یہ مت سوچو کہ میں نے اس کو مسجد کا امام بنانا ہے، بلکہ میں تو یہ بات پورے ہندوستان میں کہتا ہوں جا کر کے، جب مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں پورے ہندوستان میں کہتا ہوں جا کر کے کہ کیا ضروری ہے امام ہی تراویح پڑھائے. کیا ہماری جماعت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ IAS آفیسر تراویح پڑھائے، IPS آفیسر تراویح پڑھائے، MD ڈاکٹر تراویح پڑھائے، ہاسپٹل کا سرجن تراویح پڑھائے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، تم چاہو تو ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے. اپنے بچوں کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم بھی دلاؤ اور اپنے بچوں کو عالم حافظ بھی بناؤ. ہوگا کیا؟ دیکھیے حضرت امانت اعلیٰ حضرت موجود ہے. میں کوئی تقریر کرنے نہیں بیٹھی، بلکہ میں یہاں صرف سبق سنانے کے لیے آیا ہوں. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم لوگ آج کہتے ہیں، بلکہ بار شریعت میں مسئلہ بھی ہے، بار شریعت میں مسئلہ بھی. حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ میں نے کئی دن تراویح چھوڑی. تراویح چھوڑنے سے مراد یہ کہ تراویح کے اندر ختم قرآن کی برکت سے محروم رہا. کیوں محروم رہا؟ اس لیے محروم رہا کہ مسئلہ ہے، اگر تراویح پڑھانے والا طے کر کے آ رہا ہے کہ مجھے اتنا دے تو اس کے پیچھے تراویح کیسی؟ بلکہ بھی صدر الشریعہ نے مزید یہاں تک لکھا، طے نہیں کیا لیکن جانتا ہے کہ یہاں ملتا ہے اور پھر اس لالچ میں آیا تو ابھی اس کے پیچھے تراویح کیسی؟ ٹھیک. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس پر ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. کیسے نہیں ہو رہا؟ جس کے گھر پہ عید کا انتظام نہیں ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا کہ انتظام کے لیے کچھ کروں. اس پہ کنٹرول تقریر کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ تراویح کا نذرانہ طے ہونا بند ہو جائے یا لالچ بند ہو جائے. تقریر کچھ نہیں کر سکتی، کانفرنس تو کچھ نہیں کر سکتی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے چونکہ آپ نے دین غریبوں کے ہاتھوں میں تھما کر کے غریبوں کو اور غریب کر دیا. بات یہ ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم بڑے
کے کالر پکڑ لیتے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، دو دھاری تلوار تھے. تو یہ صرف یہ نہیں تھا، اس دور میں اور بھی لوگ تھے علم والے، لیکن ان کے پاس وہ جرأت نہیں تھی جو ان کے پاس تھی. وجہ یہ تھی کہ یہ غریب لوگ نہیں تھے، نذرانوں پہ پلنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ لوگوں کو دینے والے لوگ تھے. حضرت کے گھر سے مدینہ منورہ تک کے سادات کو لفافے جاتے تھے مہینے اور سال کے. یہ ہے تو جو کسی سے لیتا وہ اس سے حق کیسے بول سکتا ہے اس کے سامنے؟ تو پھر ہمیں کس کو کھڑا کرنا ہوگا دین کا پرچم لے کر؟ معاذ اللہ، میں غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے نہیں آیا ہوں، لیکن میں ان غریبوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دین کا پرچم اٹھا رکھا ہے. لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ دین کا پرچم ہمیں مضبوط لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہوگا جو بادشاہ کا گریبان پکڑ سکے. امام اعظم ابو حنیفہ کو قاضی بنانے کے لیے وقت کے بادشاہ نے کہا، امام اعظم کو منصور نے کہا کہ آپ کو قاضی بننا ہوگا. کہ میں قاضی نہیں بنوں گا. منصور نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں قاضی بناؤں گا. امام اعظم نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا. یہ جرأت کس میں ہو سکتی ہے؟ جو اپنی مسجد کے متولی سے آنکھ نہ ملا سکے وہ یہ جرأت کرے گا؟ اسے تو یہ خوف ہوگا نا کہ اگر میں آنکھ ملا لوں گا تو یہ مجھے نکال دے گا. مسجد کا متولی کہتے بھابھی کا جنازہ پڑھانا ہے. جی حضور. کچھ لوگ اتنے بھی تو زمین فروش ہو گئے نا. خوف کیا ہے؟ مسلح نہ چلا جائے. مسلح نہ چلا جائے. مسلح جائے گا تو بچوں کی پرورش کو کیا ہوگا؟ یہ بھی فکر کچھ لوگوں کی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی فکر بنی ہے کہ پڑھا دو وہابی کا نکاح. جی حضور. تعلیمات ہو رہی ہے اور جب جرأت نہیں ہے. کیوں جرأت نہیں ہے؟ پیٹ خالی ہوتے ہیں تو جرأت نہیں ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا، اس کی قسم پر قسم کھاتے کہ میں نہیں بنوں گا قاضی. وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی لفافے پلنے والے آدمی نہیں تھے. پورے کوفہ میں ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں. مضبوط کے مالی طور پہ. تو علماء کو مالی طور پہ مضبوط کرو اور کرنے دو. لیکن ہماری قوم کی فکر تو یہ ہے اگر عالم بائک پہ گھومنے لگے تو لوگ کہتے ہیں بائک پہ